جی ناظرین، آپ کو بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں۔ گزشتہ دنوں پاک ایران سرحد کے قریب کیچ کے علاقے میں ایک دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا، پاکستانی فورسز کو نشانہ بنایا گیا، جانی نقصان ہوا۔ یہ اس کا پس منظر کیا ہے، واقعہ کیا تھا، اس حوالے سے ہم نے بات کرنے کے لیے دعوت دی ہے سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب کو، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم کاکڑ صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ کاکڑ صاحب ذرا بتائیے گا کہ اس قسم کے واقعات جو ہیں بلوچستان کے اندر، اب ظاہر ہے افغانستان کی ایک سرحد اپنے انداز میں محفوظ ہو گئی ہے، اب یہ دہشت گرد کہاں سے آ رہے ہیں، کس طریقے سے ان کو جو ہے ایسے واقعات کر کے فرار ہو جاتے ہیں، کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں جی، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ایران اور افغانستان دونوں کے ساتھ فینسنگ شروع ہے۔ افغان سائٹ پہ تو آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے، تو وہاں پہ موومنٹ جو ہے لوگوں کی وہ بہت ریگولیٹڈ ہے۔ اور دوسری طرف ایران کی طرف بھی اب کچھ جو ایریا ہے وہ رہ گیا ہے۔ امید ہے کہ یہ بھی انشاءاللہ بہت جلد کمپلیٹ ہو جائے گا۔ یہ جب ڈسلوکیٹ ہوئے ہیں بی ایل ایف اور ان کے لوگ، تو اطلاعات یہ ہیں کہ یہ ایران کی جانب گئے ہیں، اور ظاہر ہے وہاں سے یہ ایک لوکل پاپولیشن میں رچ بس جاتے ہیں، اور وہاں سے وہ شاید تھوڑی سی سوشل سپورٹ بھی ہے اور دوسری سپورٹ بھی حاصل ہے۔ اب وہ دونوں طرف قبائل ان کے آباد ہیں، وہاں سے یہ آتے ہیں اور ایک آدھ اٹیک کر کے نکل جاتے ہیں۔ بات دیکھیں، اصل میں یہ ہے کہ سینٹ میں بھی میں نے یہ بات کی تھی، میڈیا پہ بھی یہ کر رہا ہوں، سب سے پہلے تو ہمیں ایکنالج کرنا ہوگا کہ یہ ایک پیور دہشت گردی کا معاملہ ہے، اور بہت سارے لوگ یا دوست ان کو سیاست سے جوڑ لیتے ہیں۔ دیکھیں، ہر قسم کی جو وائلنس ہوتی ہے نا، وہ کسی نہ کسی حوالے سے اپنے آپ کو سیاست سے ہی جوڑتے ہیں۔ طالبان بھی آپ کی فارن پالیسی کو چینج کرنا چاہتے تھے یا کرٹیسائز کرتے تھے نا۔ جو میکسیکن کارٹلز تھے وہ کہتے تھے کہ جناب ہماری ایکسٹریڈیشن یونائٹڈ اسٹیٹس میں نہ ہو، تو پابلو اسکوبار نے پورے کولمبیا کو جہاز تک اڑا دیے تھے، اور وہ بظاہر اپنے آپ کو پالیٹکس سے ہی جوڑتا تھا۔ لیکن یہ ریاستوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کو ریئلائز کریں کہ جو مونوپلی آف وائلنس ہے اس کو وہ مونوپلائز ایکچولی کریں، اور وہ اس کو ٹرانسفر نہ کریں جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں۔ نان اسٹیٹ ایکٹرز کبھی ڈھنگ کی بات بظاہر کر رہے ہوں گے، کبھی ڈھنگ کی بات نہیں بھی کر رہے ہوں گے، لیکن یہ جو انہیرنٹ رائٹ ہے نا وائلنس کا، وہ نہیں دیا جا سکتا۔ تو کون ہے، مطلب وہ بلوچ کے بیاف پہ، پشتون کے بیاف پہ، سندھی کے بیاف پہ، مہاجر کے بیاف پہ، پنجابی کے بیاف پہ وہ لوگوں کی قتل و غارت گری کر رہے ہیں۔ مطلب چند لوگ گروہ اس آئیڈینٹی پالیٹکس پہ آ جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں لوگوں کو ایٹ دا بیہسٹ آف پشتون، بلوچ یا سندھی یا اردو سپیکنگ یا پنجابی، باقی لوگوں کو قتل کرنے کا بھی ہمیں اختیار حاصل ہے، اور ہماری یہ مرضی ہم کریں گے، کیونکہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یا ہمارے لوگوں کے ساتھ رویہ درست نہیں ہے۔ یہ اگر ہم اس کو ایکسیپٹیبلٹی دیں گے، یہ ہم بیڈ بیہیویئر کو ریوارڈ کریں گے، اور بیڈ بیہیویئر کو جب آپ ریوارڈ کرتے ہیں تو وہ بیہیویئر اور بڑھتا ہے، وہ کم نہیں ہوتا۔ تو اس کو کم کرنے کے لیے آپ مکمل کریں، ٹھیک پھر کرتے ہیں۔ اس کو کم کرنے کے لیے آپ کو پراپر ایک سمارٹ کائنیٹک اسٹریٹجی کے ساتھ ایک ایفیکٹو اسٹریٹجک کمیونیکیشن بھی رکھنی ہوگی، اور اکراس دا بورڈ۔ یہ مسئلہ ریاست کا ہے، یہ ریاست کی ایگزسٹنس کا ہے، یہ 22 کروڑ لوگوں کا ہے۔ لوگ ریئلائز نہیں کر رہے۔ ہم نے اپنے جوان یہ جو بھی کل پرسوں شہید ہوئے ہیں، یہ ماؤں نے اس لیے نہیں پیدا کیے تھے کہ جا کے مند میں جو ہے نا کوئی بھیڑیا آ کر جو ہے نا ان کی جانیں لے لے۔ ان کے خاندان ہیں، ان کی 10 مرتبہ ہم کہیں کہ جی یہ ہم نے ان کو سائن سولجرز کے لیے اسی لیے کیا تھا کہ وہ شاطیں، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، شاطیں وہ لیتے ہیں، لیکن آپ اس کو فیسیلیٹیشن اس کی نہیں کرتے ہیں، اس کو آپ مشکل سے مشکل تر بناتے ہیں کہ یہ شہادت اتنی آسانی سے نہ ہو، اور جو دوسرے طرف لوگ ہیں ان کی ایلیمینیشن کو آسان بناتے ہیں۔ تو اسٹریٹجی تو یہ ہونی چاہیے۔ کاکڑ صاحب، ابھی امریکہ نے ہاٹ پرسوٹ پالیسی نہیں شروع کی تھی، آپ کو یاد ہے، ہم تو بلوچستان میں عمر گزاری ہوئی ہے کہ ایران نے سب سے پہلے ہاٹ پرسوٹ شروع کیا تھا 80s کے اندر۔ وہ سیٹلائٹ ٹاؤن میں بھی آ کے اپنے بندے مار جاتے تھے، ان کے پاس داران آتے تھے، پھر بارڈر کے اندر وہ جب چاہتے ہیں گھستے ہیں، اور اپنے جو ان کے ڈیفیکٹی ہوتے ہیں ان کو مار جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم جب بارڈر میٹنگ کرتے تھے، 2 یا 3 بھی ان کے وہ بلوچ ٹرائب ادھر گھسے ہوتے تھے، ان کو پتے وتے لے لوں کے ڈیمانڈ کرتے رہتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے۔
اب تو اس وقت دنیا کو واضح ہو گیا کہ پورے علاقے کے اندر وہاں پر ان کو پناہ ملی ہے، اور اس وقت کم از کم فارن آفس کے لیول کے اوپر، ملکی لیول کے اوپر ہاٹ پرسوٹ نہ بھی ہو، کم از کم یہ آئیڈینٹیفائی تو کیا جائے نا کہ کہاں پر یہ لوگ چھپے ہوئے ہیں۔ نہیں، یہ بات آپ کی بالکل درست ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ فارن آفس آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دا انفارمیشن، ان کو ٹیک اپ کرنا چاہیے اتھارٹیز کے ساتھ، ایرانین اتھارٹیز کے ساتھ، اور اگر نہیں کیا تو بہت دیر کر دی ہے، اور یہ اٹس اے پوائنٹ آف ڈیپ کنسرن فار پاکستان۔ یہ نہیں ہو سکتا، ایران ہمارے ساتھ ایک برادر ملک ہے اور ہمارے اچھے تعلقات ہیں ان کے ساتھ، اور ایک ایسا فرینڈلی ملک جو ہے، اگر اس طرح کی ہاسٹائل انکریجمنٹ اس جانب سے آئے گی تو یہ پاکستان کی جو اسٹریٹجک کیلکولس ہے اس پہ اثر انداز ہوگا، اور میرے خیال میں شاید ایرانینز کو بھی یہ ریئلائزیشن ہوگی۔ لاسٹ ٹائم میں سمجھتا ہوں کہ جب میرے خیال میں چیف دا آرمی سٹاف گئے تھے تو ان کے مختلف قسم کے ہیڈ کوارٹرز کا بھی شاید انہوں نے وزٹ کیا تھا، اور یقیناً یہ میری اگین پرزمپشن ہے کہ وہاں پہ یہ ایشوز اٹھے ہوں گے، لیکن اب چونکہ پوسٹ طالبان جو افغانستان ہے، اب تو سیناریو تھوڑا سا بدل گیا ہے، اب تو بالکل سچویشن چینج ہو گئی ہے، تو اس نئی انوائرمنٹ میں ایک نئی اپروچ کے ساتھ ری وزٹ کر کے میرے خیال میں فارن آفس کو بھی اور باقی سٹیک ہولڈرز کو میں وہاں پوسٹڈ رہا ہوں، مجھے اندازہ ہے کہ اس وقت ایرانی سب سے بہتر آپ کو رسپونڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت آپ پہ امریکہ کا وہ پریشر نہیں ہے جو کبھی پہلے ہوا کرتا تھا ایران کے حوالے سے اور طالبان کے حوالے سے بھی صورتحال۔ اب چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں، سیناریو علاقے کا تبدیل ہو چکا ہے۔ ان کو اگر ایران کے ساتھ ابھی ٹیک اپ کر لیا جائے تو ان لوگوں کو وہاں چھپنے کی جگہ تک نہیں مل سکتی، کیونکہ میں ایران کے ان کے سسٹم کو جانتا ہوں۔ نہیں، آئی ایبسولوٹلی ایگری ود دس اسیسمنٹ کہ یہ اس وقت شاید وہ بہت زیادہ ریسیپٹیو ہوں گے، اور ہماری سچویشن نسبتاً ریجن میں بہت بہتر ہو گئی ہے، تو یہ ہائی ٹائم ہے، اور ہمیں جو ہے اگر اس ملٹری کو اس کو اگر زیرو لیول پہ نہیں لا سکتے، منیمائز یقیناً ہم کر سکتے ہیں، اور اس میں ایک بہت بڑا ایکسٹرنل رول جو ہے نا وہ ہمارے گولڈ سمتھ لائن کے اس طرف جو اتھارٹیز ہے ایرانینز، ان کے ساتھ اس کو ٹیک اپ کرنا ہے اور اس کو اپروپریٹلی اس کو کمیونیکیٹ کرنا ہے کہ ہماری سنجیدگی کس حد تک ہے اس معاملے میں۔ بالکل صحیح جی، بات، بہت شکریہ جی صاحب، تھینک یو ویری مچ جی۔ یہ سچویشن پتہ کیا ہے کہ ہم دیر کر دیتے ہیں، ہمیشہ دیر کر دیتے ہیں۔ مقصد ذرا یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم لوگ وہاں تھے تو ایرانی چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان سے ان کے تعلقات جو ہیں کہ بہتر ہو، آئسولیٹ ہوئے تھے، یعنی آپ بڑی مشکلوں سے ان کو چیزیں لینے وہ مجھے کئی دفعہ کہتے تھے کہ دیکھیں ہم برازیل سے چاول منگاتے ہیں، آپ دے دیں، آپ دے دیں ہمیں چاول، ہمیں اتنا کرایہ پڑتا ہے، آپ کیوں نہیں دیتے تھے؟ آپ کے سر پہ امریکہ کا ڈنڈا تھا۔ آپ نے ایگریمنٹ کیا ان کے ساتھ پائپ لائن بچھانے کا، انہوں نے اپنے وہاں تک اپنے حصے کا کام کر اپنے حصے کا پورا کام کر کے تفتان پہ آ کے اس کو جوڑ دیا۔ آپ نے بچھانی تھی، آپ نے کبھی یہ کیا کہ پھر ہمارے جیسے لوگ اٹھتے ہیں جو کہ رپورٹیں بناتے ہیں کہ جی سرداری نے اتنی کمیشن کھا لی، فلانے نے اتنی کھا لی، اس نے اتنی کھا لی، اتنی مہنگی لے لی، اتنی لے لی، وہ سارا پروجیکٹ تباہ کر دیا۔ کیونکہ جو لکھنے والا اس طرح کی رپورٹیں بناتا ہے نا، یہ چکر بیسیکلی پیسے اس نے امریکہ سے لیے ہوتے ہیں، اچھا، یا کسی اور سے لیے ہوتے ہیں۔ سچی بات بتاؤں، وہ ان کے پے رول پہ ہوتے ہیں، وہ تو خود سے یہی کہتے ہیں میں نے کہاں لوگ پے رول پہ۔ اب اس وقت جو سینیریو طالبان کے معاملے کے اندر ہے، اب دیکھیں طالبان کسی کی پرواہ نہیں کر رہے۔ میں آج وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ جتنی ان کی ناروے کی جو کو بھی ہے، اب سمنگانی صاحب بات ہوئی، انشاءاللہ اگلے ویک اس پہ بات کریں گے، انہوں نے ایران نے ان کے ساتھ 3 مہینے کی آئل سپلائی، اور کروڈ آئل نہیں، دوسرا آئل، گیس سپلائی، سب کچھ ان کی بحال کر دی ہے۔ تاجکستان سے ان کی بجلی کی سپلائی وہ ان کی بالکل بحال کر لی ہے۔ پھر اس کے بعد کمال کی بات دیکھیں، 5 جگہ پہ انہوں نے انڈیپینڈنٹ میئر لگا دیے۔ اب یہ وہ کام کر رہے ہیں، اور ایران کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، پاکستان کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ اور ایران جہاں تک اس کی ذات کا تعلق ہے، اپنی پالیٹکس میں آپ رہتا ہے۔ کل انہوں نے سعودی عرب کو کہا سفارت خانہ کھولو، اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ سچویشن ہیز چینج۔ اب تو امریکہ، سعودی عرب کا امریکہ کی دوستی شاید مشکل پڑ جائے، اب وہ اسرائیل کے والے کو اسرائیل، اس کے اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ چوتھا دن ہے اس واقعے کا، نہ ہماری کوئی اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے، نہ ہماری کوئی کنڈیمنیشن آ رہی ہے، نہ ہماری
دفتر خارجہ سے بات کر رہے ہیں نہ بھئی ہم دونوں کا مشترک دشمن ہے نا. یہاں سے جاتے ہیں وہاں اب جو ریکی تھا کون تھا؟ یہاں کا تھا نا, بلوچ تھا نا. اب ریکیوں کا سردار کہاں رہتا ہے؟ اب ایران میں رہتا ہے. وہ گرگیج تھا ان کا, گرگیجوں کا سردار کہاں رہتا ہے؟ ایران میں رہتا ہے. بندہ یہاں تھا, پکڑ کے دیا, آپ نے اطلاع دی, ریکیوں کو پکڑ کے دیا. یہ میرے سامنے میں جب چاگی میں تھا موٹر سائیکل چلایا کرتا تھا, رشین اتنا بڑا تھا, اس کے بعد وہ لیڈر ہو گیا بہت بڑا تھا. اچھا تو لیکن آپ نے ان سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پکڑ کے دو. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہوسٹائل بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ایران کے ساتھ جا کے اپنا امریکہ کی بنیاد پہ جنگ کریں. آپ کو بتاؤں, جو میں نے شروع میں بات کی, 40 سالوں میں جتنا فارن پالیسی کے حساب سے میں نقصان پہنچا ہے امریکہ کی دوستی میں, جتنا فائنینشلی میں نقصان پہنچا ہے, جتنا اخلاقی طور پہ میں نقصان پہنچا ہے, جتنا ہمارا اتنے پڑوسیوں سے تعلقات کے حساب سے, افغانستان سے پاک, ایون ہم تو انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں کرایا امریکہ. یعنی ساری زندگی مال قربانی ہم نے دی, سب کچھ ہم نے دیا, اور آج دوستی اس کی انڈیا کے ساتھ. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس حد تک امریکہ احتیاط کرتا تھا انڈیا کا کہ 1981 میں ہم لوگ مارے کھا رہے تھے. اچھا, تو یو ایس ایڈ کے 4000 اسکالرشپ آئے تھے کہ پاکستان کے لڑکوں کو پڑھائیں گے. انہوں نے 4000 انڈیا کو بھی دیے تھے کہ کہیں انڈیا بیلنس کرنے کے لیے انڈیا ناراض نہ ہو جائے. انڈیا ناراض, بڑی مارکیٹ ہے ان کے لیے. باہر ہم کھا رہے ہیں, آگ ہماری زمین پہ جل رہی ہے, دھماکے خاد اور وہ ہمارے کر رہے ہیں, وہ جو کے جی بی وہ ہم کر رہے ہیں, عثمان نے کے جی بی, اور 4000 آپ اور ان کو انہوں نے آئی ٹی میں ڈیورٹ کروایا سارے کا سارا. اب حالت یہ ہے کہ اس طرح کا جو دوست ہے, اور وہ بات سنجر کی بڑی صحیح ہے, آخری بات فائنل کرتا ہوں. اس نے کہا کہ ہماری دشمنی تو دشمنی ہے, ہماری دوستی بہت بری ہے. واہ, اس کی فائنل سٹیٹ, دشمنی بھی نقصان اور دوستی میں دوستی تو زیادہ نقصان ہے. چلیں جی, پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. اپنے فیڈ بیک سے بھی آگاہ کیجیے گا. انشاءاللہ پیر کو ملاقات کریں گے چند نئے موضوعات کے ساتھ. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.